اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا السالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام عیوب سے پاک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یوں تھا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، آپ کا سینہ اتھر کشادہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھنے تھے اور ان کی درازی کان کی لو تک تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دار کپڑا زیب تن کیا ہوا تھا، بے شک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو شاعر رسول
شاعر دربار رسالت جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات چاند پورے جوبن پر تھا اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار چادر مبارک پہنے تشریف فرما تھے، اور میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر نظر ڈالتا تھا اور کبھی چمکتے ہوئے چاند پر، پس میرے نزدیک حضور چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک عالم اسلام کی، قرن اول کی ایک عظیم شخصیت، ایک خاتون، صبر و استقامت کا پہاڑ، ایک ایسی خاتون جس نے شیر خدا کو جنم دیا، ایک ایسی خاتون جو حسنین کریمین کی دادی ہونے کا جن کو اللہ نے شرف عطا کیا، وہ ایسی خاتون جن کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے، وہ خاتون جس کو جب وقت آخری آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے لے کر اور ان کی قبر تک مسلسل اپنے کندھا دیا ہوا تھا ان کی چارپائی کو۔ اور وہ عظیم خاتون ایک دفعہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے بچپن میں تو بچوں کے ساتھ وہ کھجوریں، ہمارے گھر میں جو کھجور کا درخت تھا اس کی کھجوریں چنتے تھے بچے۔ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے سے کھجور نہیں چھینی۔ ایک مرتبہ آپ سوئے ہوئے تھے تو میں نے آپ کو بیدار نہیں کیا، باقی بچے آئے، ساری کھجوریں ہمارے گھر سے چن کے لے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ باہر گئے تو کوئی کھجور وہاں پہ موجود نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی طرف دیکھ کر اوپر کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے ایک کھجور کو۔ جب یہ کہا تو کہتی ہیں کہ خوشے جو تھے کھجور کے وہ یکدم جھک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے کھجوروں کو توڑا اپنے ہاتھ میں اور آپ نے وہ تناول فرمائی۔ جب سیدنا ابو طالب آئے تو انہوں نے دروازے پہ جو ہی وہ داخل ہوئے ان کو کہا آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی تھی، انہوں نے کھجور کی طرف دیکھ کے کہا مجھے بھوک لگی ہے، تو کھجور کے خوشے جھک گئے۔ تو سیدنا ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا جو ہے آنے والے وقت میں اللہ کا نبی ہوگا۔ یہ ان کی نگاہ تھی، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی۔ آج ان کا یوم ہے۔ میری مراد سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، جانی پہچانی ناظرین آپ کی شخصیت اور جامعہ پنجاب کے ایک شعبے کے صدر نشین ہیں، ان کے ساتھ ماہر اقبالیات ہیں، بہت بڑے ملک کے انٹلیکچول جناب ڈاکٹر طاہر حمید طلولی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری میزبان بھی بعض دینی پروگراموں کی بنتی رہی ہیں، ہمارے ملک کی نامور اسکالر ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ۔ پروفیسر صاحبہ آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لگا، ہم دعا کرتے میرے منہ سے ڈاکٹر نہیں نکلنے لگا تھا، تو آپ نے ڈاکٹر بن جانا ہے مجھے اللہ کے فضل سے۔ جی ڈاکٹر نظامی صاحب مختصر تعارف جی سیدہ کا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شرف ایسے ایسے ہیں، حضرت عبد المطلب کی بہو ہیں، حضرت ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے ناصر اور معین تھے، ان کی اہلیہ ہیں، سبحان اللہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی والدہ ہیں، حضرت حسن اور حسین کی دادی ہیں۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے قبائل عرب میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے ہاشم بنو ہاشم کو چنا، اور میں ان کا منتخب ترین فرد ہوں۔ ہمارا ایمان ہے یہ۔ تو اس منتخب ترین قبیلے میں سے جو منتخب ترین خواتین تھیں ان میں سے ایک ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد۔ واہ واہ واہ۔ ڈاکٹر طلولی صاحب، آپ کا نکاح سیدنا ابو طالب سے ہوا، وہ خطبہ کہتے ہیں کہ بڑا تاریخی تھا، اور کیا انہوں نے خود پڑھا تھا یعنی سیدنا ابو طالب؟ جی ہاں بالکل جی، اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بنو ہاشم میں سے
جو ان کے یہ جو فیملی تھی، سیدنا ابو طالب اور سیدہ فاطمہ بنت اسد، پہلی وہ شادی ہے جس میں دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ اچھا، اس شادی کا ایک امتیاز تو یہ ہے ماشاءاللہ کہ یہ پہلی شادی تھی جس میں یعنی کہ مرد بھی ہاشمیوں میں سے تھے اور خاتون بھی ہاشمیوں میں سے تھی۔ واہ واہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کا انتظام تھا کہ اس خاندان نے آگے چل کے جو رول پلے کرنا تھا اس کے اندر دونوں طرف سے ہاشمیوں کا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا خون اور لہو شامل ہونا تھا۔ کائنات کو لیڈ کرنا تھا۔ اچھا، لیڈ کرنے سے بھی بڑا کردار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرپرستی دینی تھی۔ دیکھیں نا، فیضان نبوت تھا نا، یہ جو چیز آگے چلنا تھا اس خاندان سے۔ میں اس اچھا، لیے دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا ابو طالب کا خانوادہ ایسا یونیک خانوادہ ہے، اتنے احسانات ہیں اس کے اسلام کے اوپر۔ آپ سیدنا ابو طالب کو دیکھیں، سیدہ فاطمہ بنت اسد کو دیکھیں، ان کی اولاد کو دیکھیں، علی مرتضیٰ، حسنین کریمین کو دیکھیں، اتنی قربانیاں اسلام کے لیے۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تحفظ عطا دیا انہوں نے۔ اب دیکھیں، جس وقت آپ بچے تھے اور والدہ کے انتقال کے بعد سیدنا ابو طالب گھر لے آئے، تو جس انداز سے فاطمہ بنت اسد نے آپ کو سرپرستی دی، آپ کی پرورش کی، اپنی اولاد سے بڑھ کے کی، سبحان اللہ۔ اور جو کچھ وہ پہننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیتی، جو کھانے کے لیے دیتی، وہ اپنے اولاد کو، اپنی سلبی اولاد کو نہیں دیتی، اپنے بچوں کو نہیں دیتی تھی۔ اپنا پروفیسر نورید، آپ ایک خاتون ہیں، خواتین تو اپنے بچوں کو، یہ ایک فطری ہوتا ہے کہ پہلے اپنے بچوں کو دیتی ہے پھر کوئی رشتہ، اور یہ تو رشتہ بھی چچی کا تھا۔ کیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ جسٹس صاحب، آپ نے آج میرے دو بلکہ تینوں آپ میرے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنی کم مائگی اور کم علمی اور کج فہمی کا احساس شدت سے ہو رہا ہے، لیکن میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ، حقیقی والدہ تو جیسے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مگر ان کے بعد جن دو ہستیوں کا ذکر اور محبت آپ نے اپنی سیرت اور کردار سے اور اپنی احادیث مقدسہ میں جن کا مقام، جن کی فضیلت، جن کا مرتبہ بیان فرمایا، ان میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت خاص ہے۔ بہت خوبصورت سوال آپ نے پوچھا کہ چچی ہمارے، اگر ہم یہ برِ صغیر پاک و ہند کے تناظر میں اس کو دنیا کے دیکھیں، کسی خطے میں جائیں، بالکل صحیح چچی کا کہا، رشتہ ویسا ہی کیونکہ رہتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں وراثت اور جائیداد میں شراکت کے رشتے۔ تو یہ جو رشتے ہوتے ہیں ان میں غالب جو گمان ہوتا ہے اور رویہ ہوتا ہے وہ منفی ہی ہوتا ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر یہاں پر معاملہ بالکل الٹ ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھرانے کا انتخاب فرمایا اپنی کفالت کے لیے کہ مجھے ان ہاتھوں میں پالا جائے۔ تو پھر وہ کردار، وہ سیرت، وہ حسن ادا، وہ آپ کی محبت، وہ آپ کی مودت کیسے مثالی نہ ہوتی کہ جو ایک ماں کو ایک بچے کی پرورش کے لیے چاہیے ہوتی ہے، کہ جیسے آپ جب تک گھر تشریف نہ لے آتے کھیل کود سے فارغ ہو کر یا باہر سے، تو آپ بچوں کو کھانا نہیں دیتی تھیں، اور گھر کے معمولات میں یہ چیز شامل تھی کہ سیدنا ابو طالب کے بستر پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، اجازت نہیں تھی، مگر آپ اس بستر پر تشریف فرما ہوتے تو آپ قطعاً منع نہ فرماتی، آپ کو وہ استثناء حاصل تھا۔ اور سب سے خوبصورت بات میں سمجھتی ہوں، کوئی عمر کے آخری حصے میں کوئی 100 سال کا ہو جائے، جب اس کے سامنے اس کی ماں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وصال کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ قبر میں لیٹے ہیں، آپ نے اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا ہے، آپ نے دعا فرمائی ہے، یہ اور آپ کی آنکھوں سے چشمان مقدسہ سے آنسو رواں ہیں، تو وہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی خاتون کے لیے اتنا جو ہے وہ کچھ فرمایا ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر تم نہیں جانتے، میری ماں کے بعد یہ میری ماں تھیں، اور جب گھر میں دعوت ہوتی تو یہ جو کھانا مجھے کھلاتی اس کے بعد میرے لیے کچھ کھانا بچا کے رکھ لیتی اور بعد میں وہ کھانا مجھے کھلایا کرتی تھیں۔ ہم اکثر اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کا حصہ بچا کے رکھ لیا کرتی ہیں، چچی کے اندر یہ چیز
ہم جو دیکھتے ہیں ان کی کردار کے اندر وہ ان کا ہی مقام ہے جس نے ان کو پھر وہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رحمک اللہ امی بعد امی، کہ اے اللہ تعالیٰ میری اس ماں پر جو ماں کے بعد میری ماں ہے تو رحم فرما، اور تو ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، اور تو ان پر مغفرت فرما۔ اور پھر یہاں پر خاص طور پہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام پیغام لے کر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی والدہ کو جنتی عورت قرار دیا ہے اور 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ ان کی ذات پر درود و سلام بھیجیں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب انہوں نے بات کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں لیٹے، جی وہ تو اسی وقت جنت بن گئی۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ضمیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ارادہ پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے لب مبارک پر آنے سے پہلے مستجاب، مقبول اور نافذ فی العمل ہو جاتا ہے۔ کارکنان قضاء و قدر تو ہیں ہی، اس لیے جو مشیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مہر تصدیق ثبت فرمائے۔ ان کا صبر و استقامت شیب ابی طالب یاد آتا۔ جی ہاں، ایک تو جو شرف ان کا خاندانی ہے اور جو شرف اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی ماں اور محافظت کرنے والی اور نگہداشت کرنے والی کی حیثیت سے دیا، وہ تو ہے ہی ہے۔ ان کی خدمات بہت ہیں اسلام کے لیے۔ حضرت ابو طالب بہت متمول اور بہت امیر کبیر شخص نہیں تھے، دل کے سب سے زیادہ غنی تھے اور کثرت سے مہمانداری فرماتے تھے۔ ان سب کے لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات غلط ہے کہ وہ بہت غریب تھے۔ جی یہ بات بھی نہیں ہے، وہ عرب کے سرداروں میں سے تھے اور یہ مالک تھے۔ مقابلتاً مقابلت اس لیے کہ ترجیح نہیں تھی، جمع مال و زر ترجیح میں نہیں تھا، اس لیے کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، تو جناب وہ ایک اکیلی خاتون کے لیے اتنا بڑے بندوبست کرنا اور کشادہ پیشانی سے کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج کل تو ہمارے گھروں میں 2-4 مہمان آ جائیں اور 1-2 بار مسلسل آ جائیں تو مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں، اتنا ظرف کہاں سے آئے۔ اس کے بعد آپ ایسی خواتین میں سے ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد جنہوں نے اوائل میں اسلام قبول کیا۔ اوائل میں اسلام قبول کرنے کی فضیلت قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے۔ ان کا تو سٹیٹس ہی سابقون الاولون، ان کا تو درجہ ہی اور ہے۔ پھر اس رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مصیبتیں پیش آئیں، آزمائشیں آئیں اللہ کی مشیت سے، اور آپ نے صبر و تحمل سے برداشت کی، ان کے ساتھ ساتھ خانوادہ ابو طالب نے بھی۔ عورتیں اگر تعاون نہ کریں تو مرد کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ 3 سال شیب ابو طالب جی ہاں محاصرے میں رہے اور سرنڈر نہیں کیا، اللہ تا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی معاملے کو مینج کیا ہے۔ اتنی تکلیفیں اور سختیاں اٹھائیں، اور یہ کم خدمت نہیں ہے اسلام کے لیے۔ اور دیکھیں وہ سیدنا ابو طالب کی بات میں تو آدمی ہل جاتا ہے جی سوچ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدلتے تھے سونے کی۔ جی ہاں، کبھی کہتے یہاں سو، کبھی کہتے اب وہاں سو جائیں، اور اس عمر میں بھی بڑھاپے میں بھی خود وہ پہرا دیا کرتے تھے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد نے ظاہر ہجرت بھی کی، یعنی سابقون الاولون میں صحابیہ مہاجرہ کون سا شرف ہے جو انہیں حاصل نہ ہوا۔ گھر چھوڑ دیا، بار ہر چیز، مال و دولت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ یہ جو حکم اسلام کے بعد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، مال، عزت، اولاد، جی ہاں، حضرت فاطمہ اور ان کے خانوادے کا عمل تو اس سے پہلے بھی یہی تھا اور یہی رہا۔ واہ 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 سبحان اور میرا خیال ہے کہ اسی معیار کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامل ایمان تبھی ہوگا جب یہ خاندان ابو طالب کا جو معیار ایمان اور معیار محبت ہے اس پر عمل ہوگا۔ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، انہوں نے تو واقعی جان سے قریب ہی رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے واقعات، مدینہ منورہ آپ چلی گئی ہجرت کی۔ جی ہاں بالکل جی، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جن کے اعمال ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو شریعت کی تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں، ان کا عکس ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ چیزیں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے خمیر اور ضمیر کے اندر وہ چیزیں گندی ہوئی نہ ہوں، یعنی خیر کے اوپر استقامت، حق کے لیے لڑنا، حق کے لیے جینا، حق کے لیے مرنا، یہ جو جذبہ ہے جب تک آپ کے ضمیر و خمیر کا حصہ نہ ہو یہ ایٹیچیوڈ سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا یہ امتیاز ہے، اور شاید تاریخ انسانی میں پہلے بھی نہیں ہے اس کے بعد بھی نہیں ہے، کہ آپ کا ذوق عبادت کتنا زیادہ ہے کہ سین علی مرتضیٰ کی ولادت کے وقت آپ کا حرم کعبہ میں ہے۔ یعنی یہ عام معمول نہیں ہے
किस, यानी कि आप तवाफ़ की हालत में हैं और काबतुल्लाह में इबादत के लिए गई हुई हैं, और ये शर्फ सैयदना अली मुर्तज़ा की विलादत का जो आपको हासिल हुआ कि आपकी विलादत काबतुल्लाह के अंदर हुई, उससे पहले ये देखें कि मादरे अली का अल्लाह की अबूदियत, अल्लाह की बंदगी का ज़ौक़ कितना बुलंद है और अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी की तलब कितनी ज़्यादा है। ये एक ऐसा गैर मामूली शर्फ है जिसकी हमें कोई दूसरी मिसाल नज़र नहीं आती। प्रोफेसर नरीद, ज़ाती खसाइल, आपके ज़ाती खसाइल, जैसे हम बात कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनको वालिदा का शर्फ अता होना था, अल्लाह ताला ने उनको वो किरदार में भी कमाल, तकवा, तहारत, परहेज़गारी, ज़ुहद व तकवा अता फरमाया था कि जिसकी अब कोई मिसाल नहीं मिलती। हम अक्सर बेटे या बेटी को देख के उसके वालिदैन का अंदाज़ा लगाते हैं। तो मैं जब भी मौलाए कायनात शेर खुदा रदिल्लाहु ताला अन्हु के किरदार को, सैयदना जाफ़र तैयार रदिल्लाहु ताला अन्हु के किरदार को, सैयदना मुस्लिम बिन अकील, हज़रत अकील रदिल्लाहु ताला अन्हुम को, इन तमाम के किरदार और साफ़ को, इनकी खिदमात को, कुर्बानियों को, शुजात को, फसाहत को, बलागत को पढ़ती हूँ तो मेरी नज़र इनके वालिदैन पर चली जाती है। तो हम इनके किरदार का अंदाज़ा उसी से लगा सकते हैं कि जिनके तैयार करदा इस्लाम को ज़िंदा करने के करबला के मैदान में बाइस बने, जो उस हक़ के अलम को बुलंद करने का बाइस बने, उनका ज़ाती किरदार क्या होगा। यहाँ एक बात ख़ास तौर पर जो मैं ज़रूर करूँगी वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हैं, और फिर फरमाया कि औरतों में से बेहतर वो हैं जो अपने शौहर का हर काम खुश दिली से करती हैं। अब यहाँ जब हम सैयदा फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का किरदार बहसियत बीवी के देखते हैं तो हमें उसके अंदर वो औसाफ नज़र आते हैं कि जो एक मोनिस व गमखार बीवी के होने चाहिए। आज के दौर में जिनकी अशद ज़रूरत मैं समझती हूँ, कुव्वत बर्दाश्त देख लें, अपने शौहर के रिश्तेदारों, यहाँ पर ख़ास तौर पे एक दो चीज़ें जो हम बीवियों को जहन में रखनी चाहिए वो ये कि शौहर की सबसे पहले तो जो है मोहब्बत ये है कि बीवी अपना ख्याल रखे, अपने किरदार का, अपनी इफ़्फ़त का, अपने लिबास का, जेवर का, अपने सजावट का, सिंगार का, लेकिन उसके बाद दूसरी शख्सियत है उसका शौहर, और उस शौहर के साथ जुड़े हुए उसके रिश्ते। न सिर्फ ये कि उसकी खुराक, उसके लिबास, उसकी ज़ाती चीज़ों का ख्याल रखे, बल्कि उसके वालिदैन का ख्याल रखे, उसके बच्चों का। और यहाँ तो बात वालिदैन बच्चों से आगे आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम देखते हैं रिश्ता तो भतीजे का रिश्ता है, तो वहाँ पर आकर आपके किरदार का हमें वो वस्फ नज़र आता है कि जो दूसरों में नज़र नहीं आता। प्रोफेसर नरीद, आपसे ये बात जारी रहेगी और इसको जब मैं दोबारा आपके पास आऊँगा तो मुकम्मल भी करेंगे आप। नाज़रीन किराम, हमारे साथ रहिए, ज़िक्र उन पाक हस्तियों का और ये इबादत। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सैयदतुन निसा सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तो सांस लगी ना रिश्ते में, बेशक। इसके बावजूद सैयदा फातिमा से किस तरह मोहब्बत की, उनकी कैसे परवरिश की, उनकी वालदा तो फौत हो गई हुई थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिश्ता जो था वो तो समदी का वाला रिश्ता था, लेकिन यहाँ मामलात बिल्कुल बहुत ही मुख्तलिफ मामलात हैं। ये शरफ़ बजाय ख़ुद कोई कम शरफ़ नहीं है कि कोई हज़रत सैयदा फातिमा का ससुर या सास हो, बजाय ख़ुद अजीब व गरीब शरफ़ है, कोई इसमें इसका सानी नहीं है। और हज़रत अली को भी अल्लाह ताला ने, उनका तकवा और ज़ुहद कितना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सबसे प्यारी लख्ते जिगर उनके हवाले कर। बेशक हज़रत अली को अल्लाह ताला ने दो फातिमाओं के तोहफे दिए थे। वाह। एक उनकी वालिदा माजिदा और एक उनकी ज़ौजा मुबारका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर। अब इतना करीबी ताल्लुक़ था, गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी को अपने ही घर में भेजा। हज़रत अली दीन और दुनिया के भाई भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 बरस तकरीबन उनके घर में आपकी परवरिश हुई, निगहदाश्त हुई, तो वो आपकी मुँह बोली माँ भी थी। अब मसला ये है कि इतने करीबी जब रिश्ते होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिससे दिलों में कोई मलाल हो या कोई ऐसा मसला पैदा हो। अंदाज़ा फरमाइए कि इस सिलसिले में सबसे पहला जो काम हज़रत अली का रिकॉर्ड पर है, उन्होंने शादी के बाद अपनी वालिदा माजिदा से अर्ज़ किया कि फ़ातिमा जो हैं मेरी अहलिया, ये चक्की भी चला लेंगी, आटा वाटा गूंद लेंगी, ये आपको ज़हमत नहीं करनी होगी, अलबत्ता आप पानी लाने में और दीगर ज़रूरियात फ़राहम करने में आप मदद फरमा दिया कीजिए। इसमें दो बातें भी वाज़े होती हैं
اس کا مطلب ہے کہ گھرداری کی تمام کام اس سے پہلے حضرت فاطمہ بنت اسد کرتی تھیں. اور دوسری بات یہ کہ اب حضرت علی کا اپنا جب گھر آباد ہوا اور آپ کی زوجہ تشریف لائیں اس گھر میں، تو حصے میں تقسیم کر کے گھر کا کام انہوں نے بھی سنبھالا. اب ایک دور جدید کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورتوں کو گھر کا کام کرنا چاہیے، شوہر کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، رشتہ داروں کو ڈیل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جب ہم کمزور ہوتے ہیں اور کہیں آؤٹ آف دا وے فیور لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم خوردبین لگا کر دین اور آئین الہی اور قانون اور احادیث کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں. کچھ چیزیں پریکٹس میں ہیں، کیا یہ ساری احادیث میں نہیں ہوں گی؟ یہ قولی احادیث نہیں ہیں ساری، اس پر توجہ دینی چاہیے. حضرت فاطمہ بنت اسد کا اور حضرت فاطمہ الزہرا کا آپس میں تعلق بہو اور ساس کا کم ہمیں لگتا ہے اور بیٹی اور ماں کا تعلق زیادہ لگتا ہے ہمیں. اچھا، کوئی اختلاف کی بات نہیں، عجیب کوئی اختلاف کی بات نہیں کی. اتنی محبت، اتنا تعلق، اتنا پیار، اتنا احترام ایک دوسرے کا. اور حضرت فاطمہ کو بھی معلوم تھا کہ میری ساس وہ ہیں جنہیں میرے باپ نے بھی ماں کہا ہوا ہے. یہ تھا معاملہ. اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو بخوبی یہ معلوم تھا کہ جس در یتیم کی میں نے پرورش کی ہے یہ اس کی آنکھوں کا نور ہے، اور اسی سے نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک برقرار رہے گی. تو یہ جو کرم اور شفقت ہے دونوں کی، قرآن کریم میں بھی ہے جو رحماء بینہم، عام مومن کی بھی شان ہے کہ وہ ایک دوسرے سے شفقت اور محبت کرنے والا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ یہ فاطمہ، زینب، ختیجہ، عائشہ، یہ جب نام آتے ہیں نا تو اس ناموں کے اندر بھی ایک احترام پیدا ہوتا ہے. احترام ہے بلا شک و شبہ. میرے جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کی 2 بیٹیاں ہوں. پہلی کا نام ہوا، انہوں نے ہاسپٹل سے فون کیا، میں نے کہا زینب نام رکھ دو. دوسری کا ہوا، میں نے کہا فاطمہ رکھ دو، بغیر کسی سوچے سے. اور وہ جب بلاتے ہیں تو مجھے بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ کہیں میں ادب کے تقاضے کے خلاف تو میں نے ایک کا نام ڈاکٹر رکھ دیا ہوا ہے اور ایک کا پروفیسر. بالکل صحیح ہے. وہ جو بندے آتے ہیں وہ کہتے ہیں دودھ پیتی کا نام پروفیسر رکھ دیا. یعنی ناموں کے اندر بھی بلا شبہ چاشنی اور دیکھیں یہ نام فی الاصل ایک کردار کو لے کے چل رہے ہیں، خالی نام نہیں ہے. جب آپ کوئی بھی نام لیتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے، ایک کریکٹر ہوتا ہے جو مجسم ہو کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اور نام رکھنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ سے ارشاد فرمایا کہ بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ والدین اس کا اچھا نام رکھیں، کیونکہ نام رکھتی ہے آپ اس کی شخصیت کا ایک لحاظ سے آدھا فیصلہ کر دیتے ہیں. آدھا فیصلہ اسم ہے اور آدھا فیصلہ جسم اور اس کا کردار اور رسم ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، خاندان نبوت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خاندان سے محبت کا رشتہ کمال ہے. دیکھیں دونوں طرف غیر معمولی محبت ہے، اور اس کا سبب یہ ہے یا اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس خاندان کے اندر جتنے ایثار اور جتنی قربانی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اب دیکھیں پہلی ہجرت ہو رہی ہے، ہجرت ابشا، تو سیدنا جعفر طیار کو بھیجا اور آپ کے لاڈلے بیٹے تھے، اور حضرت جعفر طیار اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے. اگر ہم غور کریں حضرت جعفر طیار کو کیوں بھیجا؟ حضرت جعفر طیار ان شخصیات میں ایسے تھے مکہ کی جو بہت فصیح تھے، بہت بڑے خطیب تھے، بہت مؤثر کلام کرنے والے تھے. اور ان کی تاریخ ہمیں، ان کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا وہ کسی بات پہ ڈٹ گئے ہوں، کسی کے سامنے اپنا موقف رکھا ہو اور اپنی بات منوا نہ لی ہو. اس کا اظہار کیسے ہوا کہ جب انہیں اسلام کے لیے کیس لڑنا پڑا حبشہ کے اندر، تو آپ دیکھیں انہوں نے اسلام کو ڈیفینڈ کیا اور ایسے دلائل دیے، ایسا اسلوب اختیار کیا کہ وہاں پہ سب لوگ رونے لگ گئے. اسلام کو تحفظ ملا، اسلام کے وقار میں اضافہ ہوا. پہلے سیرت نگار ہیں حضرت جعفر طیار. بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا، انہوں نے طیار کی وہ قربانی بالکل صحیح فرمایا کہ گویا انہوں نے سیرت نگاری کا آغاز کر دیا. سبحان اللہ. سیرت کی روایت کا آغاز کر دیا کہ آپ اسلام کا تعارف کروانا کیسے ہے، اسلام کا تعارف کروانا کیسے. اچھا میں اشاروں قربانی کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک بازو کٹا، دایاں تو بائیں میں جھنڈا، وہ کٹا تو منہ میں جھنڈا لے لیا. تو آپ سے ارشاد فرمایا تیار ہے، مت سمجھو اس کے بازو نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں یہ فرشتوں کی طرف پروں کے ساتھ اڑ رہا ہے. تو یہ چیزیں فیضان نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک نتیجہ ہے جو کریکٹر میں نظر آ رہی ہیں. اچھا ہجرت کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 4 ہجری میں سیدہ فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا، انتقال ہوا. پورا یہ جو 4 سالہ زندگی ان کے اگر ہم دیکھیں مدینہ طیبہ کے اندر تو ایک ریاست قائم ہو رہی ہے. مکہ والا یہاں معاملہ نہیں ہے، قائم ہوگی ریاست، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی غیر معمولی مطالبہ، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ سیدہ فاطمہ نے اس کا مطالبہ کیا. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت سیدنا علی مرتضیٰ کا فاطمہ سیدہ کائنات کے والے سے مکالمہ ہے جو ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ زندگی کا اسلوب انہوں نے کیسا رکھا.
ان کی ترجیحات کیا تھیں. اور یہ چیز آگے چلی. آپ کربلا میں دیکھیں فاطمہ بنت اسد کی خاندان کے 18 لوگ ہیں جن کی جانیں گئی. 18 افراد نفوس قدسیہ جو سیدنا علی ابن ابی طالب سیدنا ابو طالب اور سیدہ فاطمہ بنت اسد کی اولاد میں سے ہیں. یہ وہ خانوادہ ہے کہ سیدنا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تحفظ فراہم کیا اور آپ کی اولاد نے اسلام کے پودے کو تحفظ فراہم کیا. سبحان. فیصل نرید آپ بات کر رہی تھی اور مجھے بریک پہ جانا پڑا. جی بس میں یہ بات کر رہی تھی کہ اسلام کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے اور قیام کے لیے جو عمارت استوار کی جا رہی تھی، اس کی بنیادوں میں جن خواتین نے اپنا خون، اپنا پسینہ، اپنا مال، اپنی محنت اور اپنی محبت شامل کی، ان میں بنیادی کردار سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جو تعلق دیکھتے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ ہے، پھر مخالفتوں کا دور سارا، پھر ہجرت کا دور، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے تک جس خاتون نے، ہم اکثر یہ بات کہا کرتے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو وہ جو والدہ کا کردار تھا، کیونکہ سیدہ آمنہ تو بہت آپ کم سنی میں تھے جب وصال ہو گیا، تو وہ ہمیں سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں نظر آتا ہے. کربلا کے حوالے سے میں ایک بات ضرور یہاں پر کروں گی، وہ یہ کہ جب ہم ان کی اولاد کی بات کرتے ہیں، آپ نے ان کے ذاتی خصائل میں ایک حدیث پاک کوڈ کی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ کی زندگی ہمیں اس حدیث پاک کی عملی تفسیر نظر آتی ہے، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی تمام اولاد کی. تو وہ قیام اسلام اور اسلام کی بنیادیں جو آپ نے شروع کیا تھا کام، وہ آپ کی اولاد پاک نے کربلا کے میدان میں اس کی تکمیل فرمائی. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، وہ جو مجھ سے ہے اس کو قیام کر کے میدان کربلا میں آپ کے پوتے نے، کیونکہ سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کے پوتے ہیں، تو جنت کے نوجوانوں کے سردار آپ کے پوتے، جنت کی خواتین کی سردار آپ کی بہو، جنت کے تمام عالمین، بلکہ جنت کے نہیں تمام عالمین کے سردار سید العالمین آپ کے بیٹے، تو آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، آج کے دور میں ان کا جو عظمت اور کردار ہے اس سے کیا پیغام ہم دیں گے؟ حضور ایک بات اجازت ہو تو میں پہلے ضرور عرض کر لوں. ضرور. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کتنی محبت فرمائی ہے. ہاں، یہ میں نے سب سے بڑا شرف یہ ہے، مکمل نہیں ہو سکی، بڑا شرف ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کثرت سے آپ کو سلام بھجواتے تھے. اچھا، یعنی ملاقات بھی ہوتی تھی، پھر بھی گاہے گاہے سلام بھجواتے تھے. مصروفیات ہوتی ہے اظہار محبت کے لیے. اور اس کے بعد قیمتی تحائف، اچھے تحائف آپ کی بارگاہ میں بھجواتے تھے حضرت فاطمہ بنت اسد کو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا ایک کپڑا، موٹا گندھا ہوا ریشم بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ بھجوایا اور پیغام یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے دوپٹے بنا کے فواتم میں تقسیم کر دو. فواتم یعنی فاطمائیں. ایک تو حضرت فاطمہ بنت اسد، ایک حضرت فاطمہ الزہرا اور ایک فاطمہ بنت حمزہ سید الشہداء. اور اس کے بعد جو آپ کے سفر آخرت میں، حضرت فاطمہ بنت اسد کے سفر آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اکرام اور محبت سے ان کو رخصت کیا ہے اور جو باتیں فرمائی ہیں، ان کے ایک ایک احسان کو خراج تحسین پیش کیا. نبی آخر الزمان کے الفاظ ہیں حضور، عام انسان کے لفظ نہیں ہیں، اور ایک ایک لفظ پر ایک ایک جہان قربان ہونا چاہیے وہ. اب مسئلہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا کردار مکہ سے پہلے، ہجرت کے بعد، پہلے شیب ابی طالب میں، یہ سارا ہمارے سامنے ہے. آج کے دور میں اس کا ریلیونس کیا ہے اور ہم اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت ابو طالب کے ساتھ سوائے تعاون اور محبت کے کچھ نہیں کیا، مطالبہ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ آپ کے جو چچیرے بھائی ہیں وہ تو پیسے جمع کرتے ہیں اور سرداری اور تنتنا دکھاتے ہیں اور بہت ہی پاپولر ہیں، اور آپ ہیں کہ بس درویش ہیں، جو آتا ہے لٹا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منشاء حضرت ابو طالب کے مطابق اور مزاج حضرت ابو طالب کے مطابق ڈھلی رہیں. ہمارے اس دور میں خواتین اگر یہ کام شروع کریں بہت فائدہ ہوگا. اس کے بعد آپ کا جو طرز عمل ہے، رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شادی مبارک ہوئی اس کے سارے انتظامات کیے بے شک، بالکل.
خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا. کیا خطبہ ہے جناب, سبحان اللہ. کائنات کا اہم ترین عقد ہونے جا رہا تھا. واہ 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 ہیں جی. واہ واہ واہ. اور اس نسل نے آگے چلنا سا اس عقد سے جو حاصل کائنات ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہے, اس کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا. اور پروفیسر نورید کہتی ہے کہ مسلمہ اول کا نکاح بے شک رحمت اللہ عالمین سے صلی ہو اللہ رہا علیہ وآلہ وسلم سے. یہ جناب شرف ہے. پھر آپ کی پوری زندگی ہماری خواتین کے لیے اور خود ہمارے لیے بھی, مردوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ محبت, اخلاص, کشادہ ظرفی اور تعاون اور خدمت, بس یہی رہا ان کا. حضرت فاطمہ سے یہی تعلق رہا, اپنے بیٹے سے یہی رہا, اپنے سب بیٹوں سے یہی رہا, اور اسی طرح وہ نور اور رحمت اور لطف و کرم بکھیرتی ہوئی بارگاہ الہی میں پہنچی. اچھا ڈاکٹر تنولی صاحب, دنیا کی تاریخ میں خواتین جنہوں نے قربانی دی دین کے لیے, کسی مذہب کے لیے, اپنے مذہب کے لیے, ڈیفرنٹ تہذیبوں کے لیے لوگوں نے دی ہوگی, لیکن جو عزت, مقام اور شرف دین نے بھی ان کو عطا کیا ہے, یا تاریخ میں جو احترام ان کا ہوا ہے وہ بھی نہیں کسی کا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بقیہ جتنی بھی قربانیاں ہیں, جتنی بھی تاریخ ہے, اس میں محمد رسول اللہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. جہاں کیا چیز بات ہے ہے. کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واہ وفا کی فاطمہ بنت اسد نے, اللہ نے دنیا اور آخرت فاطمہ بنت اسد کی آل کو بخش دی. واہ 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 واہ. اب وفا کا میجر حصہ تو اسی خاندان اس سے ایک اصول ملا ہمیں. اصول یہ ملا کہ دنیا کی بقا اور عزت اور آخرت کی سرداری صرف اور صرف محبت رسول کے اندر. سبحان اللہ. پروفیسر نورید, ماں کو قبر میں اتارنا, یہ ماں والی جان سکتے ہیں. بالکل, اور جنہوں نے اتارا ہے وہ اس شاید کیفیت کو بہتر طریقے سے بیان کر سکیں. مگر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ جن کے لیے مسلسل جو ہیں ان سے آنسو بہہ رہے ہیں, اور آپ اپنا قمیض مبارک عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کو کفن کے اندر سے پہناؤ تاکہ میری ماں کو جنت کا حلہ عطا ہو سکے, جنت کا جبہ عطا ہو سکے. یعنی آپ قبر میں لیٹے ہیں اس لیے تاکہ آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے قبر کشادہ ہو جائے اور قبر خوشبودار ہو اور وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے. اور دیکھیں نا کتنا فاصلہ بنتا ہے, اور یہ جو 4 پائے ہوتے ہیں, 2 پائے ہوتے ہیں آگے, 2 لوگوں نے پکڑے ہوتے ہیں, تو عرب میں رواج ہے کہ درمیان والے حصے میں اس جگہ پہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کاندھا دیتے ہیں جنازہ کو, اور اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چل. یہاں ایک بات اور میں کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ان کی زیارت کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے. تو آج بیٹیوں کے لیے تو یہ باعث برکت ان کا کردار ہے ہی, بہوؤں کے لیے ہے ہی, ساسوں کے لیے ہے ہی, مگر میں بیٹوں سے بھی کہوں گی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے سیکھیں, آج اپنی ماؤں کی قدر کریں, جو زندہ ہیں ان کی بھی اور جو اس دنیا سے چلی گئی ان کی قبروں کی زیارت بھی کیا کریں. اور پھر آپ ان کے احباب سے, آپ نے جو ارشاد پاک فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے دوست احباب سے پیار کرو. آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں, ان کے بعد ان کی بہن سے کتنا پیار فرماتے ہیں, ان کی سہیلیوں کی طرف تحائف اور گوشت بھیجواتے ہیں. تو یہ جو ماں ہے, ماں کا رشتہ ہے, یہ آپ نے وہ رشتہ قرار دے دیا جن کے قدموں تلے جنت رکھتی. اور آپ ان کے لیے اتنا روئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرق کو, اس امتیاز کو محسوس کیا کہ کسی اور خاتون کے لیے ہم نے آپ کو اتنا گریہ فرماتے نہیں دیکھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا کردار آج کی عورت کے لیے مشعل راہ ہے. وہ بحثیت اگر بہو ہے, اگر وہ بیٹی ہے, اگر وہ بیوی ہے, اور بیویاں خاص طور پر جو لباس کا قرآن پاک نے کانسیپٹ دیا ہے نا کہ تم اپنے شوہروں کا لباس ہو اور تمہارے شوہر تمہارا لباس ہیں, وہ ان کی ذات سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے اپنے شوہر کو, ان کے گھر والوں کو اور ان کی تمام ضروریات کو جو ہے وہ لباس بن کر ڈھانپ لیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اسلام نے ماں کی بڑی عظمت بیان کی, جی, ان کے قدموں تلے جنت, اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. لیکن یہ ہمارے ہاں بھی اب یہ رواج شروع ہو گیا کہ وہ اولڈ ہاؤسز بننے شروع ہو گئے, ماؤں کو اولڈ ہاؤسز میں جا کے جمع کرا دیتے. جی ہاں, یہ بہت بڑا المیہ ہے, اور ہمارا معاشرہ جو متزلزل ہے اصل میں نا, اس کی بنیادیں ہلی ہوئی ہیں. ہم نے جدید تہذیب کو اپنانے کے چکر میں جو کچھ ہمارا اثاثہ تھا, جو ہمارے لیے باعث تقویت تھا, اسے ضائع کر دیا.
وہ تو وجود برکت ہی برکت ہے ماں کا وجود. اللہ کی رحمت کو اٹھا کر آپ ایک اولڈ ہاؤس میں بھیج دیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے اس گھر میں برکت کہاں سے آئے اور وہیں جا کر اپنی بکنگ پہلے کروا لیں. کیونکہ اگر آپ اپنے باپ یا ماں کو وہاں بھیج رہے ہیں تو بہت جلد آپ نے وہاں پہنچنا ہے. کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے اور صدیوں کے تجربات سے یہ بھی ثابت ہے. ویسٹ میں اسی طرح ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. ہم تو معمولی سی آرائشی چیز کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے ہیں بالعموم. کیا ماں اور باپ کا اتنا درجہ بھی نہیں ہے کہ انہیں ایک خوبصورت پھولوں کے گلدستے کے طور پر یا اور کسی حیثیت میں گھر میں رکھیں, اپنی بھی آنکھیں ٹھنڈی کریں. ایک اور مسئلہ غازی صاحب جو اس سلسلے میں پیدا ہو رہا ہے, ہماری جو بڑی نسل ہے, دادا یا دادی یا نانا یا نانی, اس سے بچوں کا رابطہ بہت قریبی ہونا چاہیے. ان سے وہ سیکھتے ہیں. ہم بعض اوقات براہ راست اپنی اولاد کو اتنی شفقت نہیں دے سکتے ہیں اپنی مصروفیات اور مسائل کی وجہ سے جتنی دادا یا دادی, نانا یا نانی دے سکتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں کہ انہیں نانا نانی کی شفقت سے محروم کر رہے ہیں, دادا دادی سے دور کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو اکائی خاندان کی روبہ زوال ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. برکات یہ کیا ہوتی ہیں جی؟ جی ہاں جی بالکل. برکات اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کی زندگی ایک ہمواری میں رہتی ہے, آپ کی زندگی کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے, آپ کسی بھی طرح کے عدم تحفظ سے ماورا ہو جاتے ہیں. سب کچھ وہی ہوتا ہے, وقت بھی وہی ہے. جب ماں دعا دیتی ہے تو اس کی کیا تاثیر؟ تو اس کی تاثیر, ماں کی دعا کا مطلب یہ ہے جی, ماں جس طرح ایک عمارت کی بنیاد ہوتی ہے, جس عمارت کی بنیاد متزلزل ہو جائے یا عمارت اپنی بنیاد سے بے وفا ہو جائے وہ عمارت قبر بن جاتی ہے. ماں انسان کی شخصیت کی بنیاد ہے. ماں اگر میری نہ ہوتی, اقبال نے کہا نا کہ تو شاخ سے کیوں پھوٹا, میں شاخ سے کیوں ٹوٹا, ایک جذبہ پیدائی, ایک لذت یکتائی. سبحان اللہ. ماں میری شاخ ہے, میں اس سے پھوٹ کے ٹوٹ کے الگ ہوں تو آج میں موجود ہوں. اگر یہ احساس انسان کو نہ رہے تو جب کوئی اپنی بنیاد کو متزلزل کرنے لگ جائے. علامہ نے بھی اپنی ماں سے بڑا پیار کیا. آپ والدہ مرحومہ کی یاد میں دیکھیں, اتنی عظیم نظم ہے اردو زبان کی جس میں جو کچھ انہوں نے بیان کر دیا ہے ماں کے حوالے سے, اور جس انداز سے ماں کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کیا, بہت سی ڈائمنشنز اس کے اندر آ گئی ہیں. پروفیسر منیر, ماں کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے. آپ کی تو والدہ زندہ ہیں؟ جی الحمدللہ. وہ جب ان سے ملتی ہیں تو کیا تاثر ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک ویسٹرن ریسرچ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ٹیلی فون کے اوپر بھی اگر ماں کی آواز سنی جائے تو اس سے تکلیف میں کمی واقع ہو جاتی ہے مریض کی. ماں کی تو آواز انسان کی زندگی کے جو جتنے بھی زخم ہیں ان پہ مرہم رکھنے کے لیے کافی ہے. تو میں نے جو بات کی ہے وہ شاید خلاصہ تھا کہ جن کی مائیں ہیں وہ قدر کر لیں آج, اور ان کی خدمت واقعی جنت ہے اس دنیا کے اندر, مال کی بڑھوتری کے لیے بھی, عزت کے لیے بھی, منصب کے لیے بھی. اور اگر کردار میں عظمت چاہتے ہیں, ولایت کی ہم بات کرتے ہیں, تو اگر ولایت بھی چاہیے تو ماں کے قدموں تلے ڈھونڈنی پڑے گی, ادروائز ہمیں نہیں مل سکتی. اور میں یہاں پر خاص بات کروں, میرے پاس محافل کے بعد بچیاں آتی ہیں, جی شرعی مسئلہ بتا دیں, ساس کی خدمت کرنا ہم پر فرض ہے یا نہیں. ان کے لیے میں کہوں گی سیدہ ان کی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنائیں, اور یہ دیکھیں کہ جب آپ اپنی ماں کو چھوڑ کے رخصت ہوتی ہیں تو آپ اپنی بھابھی کو کہتی ہیں میری ماں کا خیال رکھنا. وہ کون سی اخلاقی جرت ہوتی ہے, وہ کون سی شریعت ہوتی ہے. تو کچھ ہماری اخلاقی اقدار اور روایات بھی ہیں. ویسٹ چاہ رہا ہے ہمارے اس, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, فیملی یونٹ کو کمزور کرنا. اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں پھر وہی قربانی, پھر وہی وفا, پھر وہی مودت چاہیے جو ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہو. تو اس کے لیے عورتیں بیسک وہ یونٹ بن سکتی ہیں, ان کی گود وہ پرورش گاہ بن سکتی ہے جہاں سے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے, جہاں سے پھر محمد بن قاسم جیسے, جہاں سے پھر دیگر سلطان محمود غزنوی جیسے لوگ پیدا ہوں. تو آج ماؤں کو اپنی گود کی تربیت کے لیے سب سے پہلے فکر مند ہونا چاہیے. ٹھیک. ناظرین کرام, وقت ہوا ہے کتاب الشفا سے نسخے کا. ہر فرض نماز کے بعد معوذتین پڑھنا چاہیے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھا کروں تاکہ میں شیطان اور شر شیطان سے محفوظ رہوں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو اللہ کی بخشش کی امید رکھتا ہے لیکن اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کرتا. ناظرین اکرام, آج
بات دنیا کی عظیم ماں کی ہو رہی تھی. مائیں عظیم ہوتی ہیں, ان کا قدر اس وقت آتا ہے جب وہ دنیا سے رحمت کی پرچھائی چلی جاتی ہے, لیکن یہ خیال رہنا چاہیے کہ مائیں مرتی نہیں ہیں, وہ دوسرے جہان میں بھی منتقل ہوتی ہیں, ان کی نظر اپنی اولاد کی طرف ہی رہتی ہے. جن کی مائیں زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں تو ان کو احساس ہوگا کہ جنت کیا ہوتی ہے, ان کے گھروں میں جنت ہے, اور جن کی چلی گئیں وہ روز ان کو پڑھ کے ضرور بخشا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہونے پر ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں. یہ ماؤں کا ذکر ایسا ہے تو میری معاملات بڑے عجیب ہو جاتے, مجھے ماں کی ساری یاد آ جاتی. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, فیصل نوری آپ کا شکریہ. ناظرین کرام, اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کے فرزندوں کو ماؤں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو.